عبارت پڑھ لیں جزاک اللہ. عبارت پڑھ لیں, آگے سے پڑھ لیں اگلی حدیث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن المبارك عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر قال كان ابن عمر رضي الله عنه إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه. جزاک اللہ. اور پڑھ لیں ایک حدیث شریف اور پڑھ لیں. اچھا چلو پھر انشاءاللہ. تھوڑی سی تاخیر مجھے ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں 10 بجے تک وہاں جامع مدنی میں اسباق ہوتے ہیں. 7:30 کے بعد سے لے کر 3 سبق ہوتے ہیں, بخاری شریف, ترمذی شریف اور مشکوٰۃ شریف. کئی ابتدائی کچھ حصہ میرے پاس ہوتا ہے, تو کچھ بعض دفعہ مہمان آ جاتے ہیں, پھر راستے میں پھر ٹریفک کا مسئلہ ہوتا ہے. بہرحال کوشش کرتا ہوں پھر بھی کچھ تاخیر ہو جائے تو بس بھائی آپ کو انتظار کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. الحمدللہ آپ 5 منٹ کے لیے بھی آ جاؤں تو انشاءاللہ چلو یہ بھی انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہے. الحمدللہ میں مصروف بس کئی مروسوں میں جانا ہوتا ہے. ابھی یہاں ہوں, جامع فتیہ پہنچنا ہے, اس کے بعد جامع محمدیہ پہنچنا ہے, اور میں سن کے اس بار حالات کا جمعہ میں جامع عبداللہ بن عمر وہاں میں بھی نماز شریف کا آغاز ہوا. چلو میں مسافر ہوں تو بھائی مسافر کے ساتھ کو تھوڑی بہت رعایت رکھا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسافر کی 2 بھی 4 کے برابر ہوتی ہیں. انشاءاللہ یہ تھوڑا ہی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ فائدے سے خالی نہیں انشاءاللہ. صبح صاحب کرام ہمارے بزرگ شیوخ اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو خوشیوں سے بھر دیں. میں بھی حصہ ڈالتا ہوں آ کر. صلاۃ کے کتنے معنی ہیں؟ صلاۃ کے 4. نمبر 1 دعا, نمبر 2 استغفار. اگر صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ استغفار. صلاۃ الملائکہ اے استغفار الملائکہ. ہمارے مشائخ حضرات ہیں تسبیحات کی تلقین کرتے ہیں. ہمارے ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ توبہ کلمات کرواتے تو ان میں 3 تسبیحات, ان میں تیسرا کلمہ طیبہ, استغفار اور درود شریف. ایک ساتھی نے پرچی لکھی کہ تیسرے کلمہ کا نام سوم کلمہ تمجید ہے. تمجید آپ کلمہ طیبہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو میں کہ بھائی اللہ کے بندوں, آپ نے توضیح تلویح پڑھی ہے, توضیح تلویح وہاں پر وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ, کلمہ طیب کی تفسیر میں یہی کلمات لکھے ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. تو بہرحال کلمہ تمجید بھی ہیں اور کلمہ طیب بھی ہیں. یعنی کوئی کلمہ طیب کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے الحمدللہ, یعنی کوئی گزار کا نہیں ہے. ایک چیز کے کئی نام ہو سکتے ہیں الحمدللہ. تو تیسرا کلمہ طیبہ, استغفار اور درود شریف یاد کرنا. پہلا کلمہ طیب کہا نا, آپ نے بچپن میں یاد کیا ہوگا نا, پہلا کلمہ طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اپنے وہ قاعدے کی یاد تازہ کریں.
کہ پہلا کلمہ طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بعض باتیں میرے حرف فرمانے لگے بعض چیزوں کا مطلب بڑی دیر سے سمجھ میں آتا ہے. جیسے پہلے زمانے میں اب بھی شاید ہوں گی، بوڑھی عورتیں جب بچوں کو سلاتی تو لوری دیتی کہ اللہ ہی اللہ کیا کرو، خالی دم نہ پریا کرو، اللہ ہی اللہ کیا کرو، خالی دم نہ پریا کرو. حرف فرمانے لگے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ بوڑھی مائیں کیا کہتی ہیں. تو بڑی دیر کے بعد یہ مطلب سمجھ میں آیا. ماں کہ یہ یوں کہہ رہی ہیں کہ اللہ ہی اللہ کیا کرو، خالی دم نہ پریا کرو، خالی دم نہ پریا کرو، یعنی خالی سانس نہ لیا کرو، ہر سانس میں اللہ اللہ کیا کرو. الحمدللہ. کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ ہی اللہ کیا کرو، خالی دم نہ پریا کرو. یہ پنجابی زبان میں خالی دم، خالی سانس نہ لیا کرو، ہر سانس میں اللہ اللہ کیا کرو. بہرحال استغفار. میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوا، یہ بڑوں کا ہی فیض ہے. کوشش کرتا ہوں اپنے بڑوں کے، اپنے بزرگوں کے نیک کلمات سے بس یہ سبق کو کچھ نہ کچھ یعنی ان کی نورانی باتوں سے کوشش کرتا ہوں اس کو کچھ حاشیہ قلم میں ڈالنے کی. الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. ان کی سب باتیں نورانی الحمدللہ. حدیث شریف خود نورانی سبق، کبھی کبھی طلباء اثر کر دیتا ہوں. حدیث شریف کا سبق یہ خانقاہی سبق ہوتا ہے. یہی آپ کے نورانی قلوب، نورانی فرامین صحابہ کرام کے قلوب کو مزکہ مجلہ منور معطر کر کے ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے بناتے ہیں. الحمدللہ سب کو یہی نورانی فرامین تھے نا جنہوں نے صحابہ کرام کے قلوب کو مزکہ مجلہ معطر کر کے ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے بنا دیا. میں اپنے حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوا جامع شفیع میں، میرا اپنے حضرت سے تقریباً اصلاحی تعلق 30-32 سال تک رہا. الحمدللہ تعلیم کے زمانے سے تعلق، اس کی بڑی برکت دیکھی الحمدللہ. میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث اور سلسلہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی تعلیم کے زمانے سے یہ اپنے حضرت سے تعلق تھا، اصلاحی تعلق الحمدللہ. ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی، اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. میں اپنے حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوا، حضرت فرمانے لگے تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے آتے رہتے ہیں، تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے، خیالات وساوس آتے رہتے ہیں. فرمایا جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں. کہ تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے، خیالات وساوس آتے رہتے ہیں، کہ جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں. اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں. جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ وہ خیال آئے گا چلا جائے گا. اب آپ دیکھ لیں ہم خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے ہیں، اب کوئی اور خیال نہیں آ رہا. اگر میں سندھ میں تھا، وہاں ایک بھائی کہنے لگے کہ میں چارپائی پر لیٹا ہوا، مجھے کوئی گناہ کا خیال آیا، چائے پہ لیٹے گناہ کا خیال آیا. بھائی اور کچھ اپنے یہ بات اپنے بزرگوں کی سن رکھی تھی. جیسے گناہ کا خیال آیا میں چارپائی سے اٹھا، سامنے الماری میں کوئی دینی کتاب رکھی ہوئی تھی، اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا. جیسے اس کا مطالعہ شروع کیا وہ خیال چلا گیا. الحمدللہ کہتے ہیں نا یہ نفس ہے.
آن واحد میں صرف ایک ہی چیز کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں، اپنی توجہ بدل رہے ہیں۔ اس ساتھ مجلس میں میرا کرتا رہتا ہوں، ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا ہے، بہت سے خیالات وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں، نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں، وہی خیال قابل اتباع ہوتا ہے جو اللہ میاں کی خوشی کی طرف لے جائے، بس یہ ہے یاد کرنا۔ جو یہ نفرت کے خیالات، جدائی کے خیالات، حسد کے خیالات، کینہ اور بغض کے خیالات، یہ نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں، یاد رکھنا۔ ان پر تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے تو تھوڑے بھائی طلباء پوچھتے رہتے ہیں، ہمیں گناہوں کے خیالات وساوس آتے رہتے ہیں، کیا کریں؟ تو میں اپنے حضرت کا یہ فرمان سنا دیتا ہوں، ایک تو زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھ لگے، مجھے گناہوں کے خیالات وساوس بہت زیادہ آتے ہیں، تو میں بس لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اور میں نے دیکھا اس کا آسان علاج ہی، گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں، بس یہ ہے الحمدللہ۔ گناہوں اپنی توجہ بدل لیں، کسی جائز کام میں لگا لیں۔ پھر تھوڑے بہت یہ جو گناہوں کے جھونکے ہیں، یہ بھی کیا نام بھائی، کیا نام، ہاں اور بھائی، ہاں بھائی ایسا نہیں، یہ جو گناہوں کے جھونکے ہیں یہ درجات کی بلندی کے لیے ہیں الحمدللہ۔ جو گناہوں کے تھوڑے بہت جھونکے آتے ہیں یہ بھی درجات کی بلندی کے لیے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہاں کھاڑے میں پہلوان ایک کشتی جیت لے، ایک کشتی جیت لے، وہ خوشی سے پھر نہیں سماتا۔ یہاں جھارا پہلوان ان کی ایک کشتی ہوئی تھی، بہت مجھے یاد ہے، سن 80 کے آس پاس کی بات ہے، آج کچھ 45-46 سال پہلے کی بات ہے۔ یہاں پہلوان، ان کا نام زبیر تھا، میں نے ان کو دیکھا ایک مرتبہ میں جب مدینے سے آ رہا، سامنے وہ بھی گلی میں سے آ رہے تھے، بڑے بھاری پہلوان تھے، ان کے ماموں وغیرہ ہیں وہ تبلیغ جماعت میں لگے ہوئے ہیں، دیکھو میرے سے ملنے کے لیے آئے، دروازے میں کھڑے ہوئے تو بس اکیلے دروازے میں کھڑے تھے، کوئی اور نہیں داخل ہو سکتا اندر، بڑے بھاری قسم۔ انہیں ایک کشتی جیت لی ان سے، ان کی شہرت ہوئی آگنا۔ ایک پتہ نہیں نوکی پہلوان تھے کیا تھے، میں خیال ایک پہلوان تھے، ان سے کشتی جیتی تھی، وہ 1-1.5 منٹ میں جیت لی، بہرحال اس سے شہرت ہوئی۔ اور ہم ہر وقت کھاڑے میں ہیں، ہم ہر وقت کھاڑے میں ہیں اپنا، اور کھاڑے میں مقابلہ کو بدلا دوں، جب بھی گناہ کا خیال دل میں آتا ہے سمجھو اب آپ کو یہ کوشش شروع ہو گئی الحمدللہ۔ ایک طرف نفس و رحمان ہیں اور ایک طرف نفس و شیطان ہیں اور دوسری طرف رحمان ہیں۔ اب ہے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے، بس اب سمجھو کہ آپ کھاڑے میں آ گئے، کھاڑے میں آ لینا۔ ایک طرف رحمان ہے، رحمان کی خوشی ہے، ایک اور نفس و شیطان کا حصہ ہے۔ اب اللہ میاں دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ ان کو خوش کرتے ہیں۔ جتنی بار بھی نفس و شیطان کے غلط تقاضوں کو پامال کر کے اللہ میاں کو خوش کریں گے، آپ دن میں ہزاروں خوشیاں جیت رہے ہیں الحمدللہ، اور کتنے انعام کے مستحق ہو رہے ہیں، یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے۔ میں آپ میں آخرت کا انعام کیا ہے، میں ایک گھر میں گیا، بھائی سونے والے بھائی سو رہے، چلو کوئی تو سو رہا ہوگا انشاءاللہ، چلو کل میں نے بتلا دیا، چلو بھائی آج کوئی نیند کھلی ہوئی الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں ایک گھر میں گیا، وہاں پر نا کپ رکھے ہوئے، کوئی کپ رکھے ہوئے، کہنے لگا یہ ہم نے انعام میں جیتے ہیں۔ دنیا کے انعام کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں نہ کوئی چائے پی سکتا ہے، نہ کوئی پانی پی سکتا ہے، بالکل فارغ رکھے ہوئے الحمدللہ، کسی کام کا نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے، سب کہہ لیں،
یہ کتنی بڑی کمائی کی ہے، یہ ہے کمائی آپ رحم اللہ۔ میں ایک مرتبہ پھر کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، روس، امریکہ، چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جس نے باہر سورج چمکا رکھا ہے، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ نیکی آخرت کا سکہ ہے، اسی قدر و قیمت آخرت معلوم ہوگی، وہاں اندازہ ہوگا۔ ایک سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، نماز روزے کی، یہ ہمارے نئے طلباء حدیث شریف پڑھ رہے ہیں، دینی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ایک ایک حرف کی کیا قدر و قیمت، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ یہ باتیں بھی فائدے کی ہیں آپ کے لیے، سب کے لیے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ۔ آجا بیٹے، جزاک اللہ۔ بچے ہیں ان کی اپنا جہان ہے ان کا۔